کہ جب آپ خود باپ بنو گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا اولاد کیا ہوتی ہے۔ اور میں باپ ہوتا کیا ہے مجھے میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے سکھایا۔ اللہ نے 4 بچے دیے ہیں، سب سے چھوٹا ہے 3 سال کا، اس نے مجھے صحیح سکھایا کہ والد کیا ہوتا ہے۔ لیکن تب تک میں خود بھی لیٹ ہو چکا ہوں، والد صاحب بھی انتقال کر گئے ہیں، والدہ صاحب بہت پہلے انتقال کر چکی تھی، لیٹ میں بھی بڑی ہو زیادہ ہو چکا ہوں۔ لیکن بس اب رونے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ خود رو لیں گے، کچھ سامنے بیٹھوں کو رلا دیں گے، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ جب تھا تب قدر نہیں کی، جب تھا تب اس موقع کو غنیمت نہیں جانا، جب تھا تب نہیں بیٹھا ان کے پاس اتنا، جب تھا تب نہیں اتنی خدمت کر سکا۔ اس لیے بیٹا ہم روتے ہیں، جس کے پاس ہے اس موقع کو غنیمت سمجھو، ان کی خدمت کر لو، ان کی زیارت کر لو۔ میں اب جاؤں گا نا گھر، جب اللہ خیر سے لے جائے، اس کی اور میری جو پہلی ملاقات ہونی ہے نا، اس کا انداز یہی ہوگا، یا وہ مجھے آگے سے پکڑے گا یا مجھے پیچھے سے پکڑے گا، وہ ساتھ اتنی اونچی سی آواز دے دینی ہے، بابا فائٹنگ۔ وہ 3 سال کا ہے، میں 38 سال کا ہوں، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں۔ جتنا مرضی زور لگا لے مجھے کشتی میں ہرا نہیں سکتا کبھی، لیکن ہوتا کیا ہے ہر بار اسی طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا زور لگاتا ہوں میں بھی مصنوعی اس کے ساتھ، لیکن پھر کیا ہوتا ہے میں خود اس طریقے سے گر جاتا ہوں کہ اس کو نہ پتا چلے کہ باپ خود گرا ہے، یہ سمجھے کہ میں نے گرا ہے، پھر میں نیچے گر جاتا ہوں، اور پھر میرے سینے کے اوپر بیٹھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے 35 سال بڑا باپ نیچے گرا دیا۔ پھر مجھے خیال آتا ہے اس کو کہتے ہیں باپ، جو 35 سال بڑا ہو کے بھی جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے، جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں باپ، جس کو کہتے ہیں والد، اس کی بڑی قدر کرنا، اپنے والد کی بڑی قدر کرنا۔ جب والد ہوتا ہے نا تو جب وہ کام پہ جاتا ہے اس کا دل تڑپتا ہے، کب 5 بجے کام سے چھٹی ہو اور میں گھر جا کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤں اور میری ساری تھکن اتر جائے۔ پتہ نہیں ہے جب بیٹا بڑا ہوتا ہے اس کا دل کیوں نہیں کرتا کہ میں بھی جلدی جلدی جا کے باپ کو سینے لگاؤں تاکہ میری بھی تھکن اتر جائے ساری ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا بیٹا، ہمارے رویے ان کو مار دیتے ہیں، یہ نہ مرے اتنی جلدی، ہمارے رویے ان کو مار دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا یہاں بیٹھا ہے مجھے ذرا اٹھ کے اپنی زیارت کرائے، میں جاتے ہوئے اس کا ہاتھ چوم کے جاؤں گا۔ جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنے باپ اور اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا ہو اوے پڑھیے لوگ کے آج او پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے، دسو جگو ہے۔ لیکن پتہ جب اس کی باری تھی وہ تو جاتے ہوئے ہمیں پوچھ کے جایا کرتا تھا پتر جاندے ہیں کی لے کے آؤں، ہم نے کبھی پوچھا؟ ہم نے کبھی پوچھا؟ ان کو سارا کچھ ہی یاد ہے، صرف چپ اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ والد ہیں۔ میرے لیے سب سے مشکل ترین کام حضرت بازار جانا، جاتا ہوں پہچانا جاتا ہوں، اب تو نکلتے ہی بڑا کم، لیکن جب کبھی نکلنا پڑے تو ساتھ جس کو لے کے جایا کرتا تھا وہ بچوں کی ماں ہے۔ میں میری طریقہ میں جا کے کہتا ہوں بھائی یہ پیک کر بس ٹھیک ہے، لیکن ساتھ لے کے جاتا ہوں جس کو وہ ماں ہے، وہ کہ نہیں 1 منٹ ہے، کیا کرتی ہے وہ کپڑے بچوں کے ساتھ لگا لگا کے چیک کرے گی، نہیں دیکھو رنگ سونا نہیں لگا۔ اگر جوتی لینے جاؤں او بھائی یہ جوتی پیک کر دے جلدی نکلو پہچانے جائیں گے لوگ جمع ہو رہے ہیں، نہیں 1 منٹ ذرا پا کے ٹور کے دس، دیکھو وہاں ٹر دیں سونی کوئی نہیں لگی۔ اگر یہاں کو بیٹھا تو اٹھ کے ذرا مجھے اپنی زیارت کروائے، میں اس کی زیارت کروں گا کہ جب بیٹے کی بھی باری آئی ہو تو وہ بھی ماں کو لے کے گیا ہو اور ماں کے ساتھ سوٹ لگا کے چیک کیا ہو کہ میری ماں کو سونا بھی لگا کہ نہیں لگا ہے۔ ہاں جی بولو اٹھ کے بولو اگر کوئی بیٹھا ہے ایسا کہ جب تمہاری باری بھی آئی ہو تو تم بھی اس کو لے کے گئے ہو تو اس کو سارا کچھ ہی ہے، لیکن صرف چپ اس لیے کر گئی ہے کیونکہ وہ ماں ہے۔ نہ بیٹا بڑی قدر کرنا ہے، ان کی بڑی قدر کرنا، جو انہوں نے کیا ہم تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ تو کرو یار، کچھ تو کرو، تم بھی کو چاہ کرو، تم بھی کو لاڈ کرو، تم بھی ان کو احساس دلاؤ کہ نہیں آپ ہمارے والد ہیں۔
जिंदगी लग जाती है फिर औलाद जवान होती है। मैं अपने वालिद साहब के बुढ़ापे की औलाद हूँ, शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, मैट्रिक किया, वो भी करते करते 17 साल लग गए, फर्स्ट ईयर में दाखिला भी दिया कॉलेज में, लेकिन अल्लाह ने सोच बदल दी। घर आके वालिद साहब से इजाजत चाहिए इल्म दीन हासिल करने की, मिल गई। लेकिन हुआ फिर क्या, मेरे वालिद साहब को बुढ़ापे में नौकरी करनी पड़ी। हालांकि वो दिन थे उनके घर बैठने के, लेकिन उन्होंने नौकरी की। बुढ़ापे में एक दिन खंबे पे चढ़ के काम कर रहे थे, शॉट लगी, ऊपर से गिरे, यहाँ से बालू टूट गए। इसलिए तो मैं पूछता हूँ तुम किस तरह गाड़ी पे लिखवा लेते हो, ये मेरी माँ की दुआ है। उसका बालू टूटना किधर गया, किधर गया उसका बालू टूटना? किसी को उसकी मजदूरी नहीं याद, वो बारिश में निकलना, वो गर्मी में निकलना, वो सर्दी में निकलना, वो धुंध में निकलना, किसी को नहीं याद रहा। तुम्हें सिर्फ माँ याद रह गई। तुमने क्यों बाप को बुला दिया इतना? फिर एक दिन काम कर रहे थे, फिर तार को हाथ लग गया, ये दायां हाथ भी सारा जल गया। लेकिन शुक्र ये है कि उनकी मेहनत रंग लाई और अल्लाह ने मुझे बड़ी थोड़ी उम्र में दुनिया में नाम दिया। पता नहीं हजरत उससे पहले कितनी बार ये हुआ। जब लाहौर से पढ़ के फारिग होके आ गए, किसी दफ्तर में मुझे और अब्बू जी को दोनों को जाना पड़ गया। वहां ना मेरे अब्बू जी ने अंगूठा लगाना था, वहां मेरे अब्बू जी ने अंगूठा लगाना। अब अब्बू जी अंगूठा रखे मशीन पे, अंगूठा ही ना आए। वो जो बेटी बैठी थी ना काउंटर पे, वो मुझे पहचान गई, तो मुझे आगे से कहती है, हजरत साहब इस तरह करें, बाजार से ना कोई लोशन लाएं और ला के ना इनके अंगूठे पे लगाएं तो अच्छी तरह, फिर दोबारा आके लगाएं, अंगूठा लगे। उसको ये था कि अंगूठे पे ना कोई मैल वगैरह लगा है, कोई मिट्टी लगी है, इसलिए नहीं अंगूठा। मैं नीचे गया, मैंने केयर का ना वो छोटा लोशन लिया और मैं ऊपर आया दफ्तर। मैंने अब्बू जी को कहा, अब्बू जी हाथ दिया। उन्होंने हाथ दिया। मैं जब अंगूठे पे लोशन लगाने लगा ना, तो क्या देखता हूँ, अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं। मेरे लिए मजदूरी करते करते ना वो लकीरें घिस चुकी थी। तो मैंने बड़ा हैरान होकर ना अपने वाले साहब से पूछा, मैं अब्बू जी लकीरां किथे गई? तो पता मुझे आगे से क्या कहते हैं, कहने लगे, यार तेरियां बना दिया मेरियां मिट गई हैं। पुत्र उसकी मिटती है, फिर हमारी लकीरें बनती। बड़ी बड़ी कदर करना।